السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شعبان کا پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرا عشرہ چالو ہے اور اگلے جمعرات اور جمعہ کے درمیان میں شب بارات ہے۔ جمعرات کی رات ہوں گی، جمعہ کا دن ہوں گا۔ جمعرات کی رات عبادت کی ہے اور جمعہ کا دن روزے کا ہے۔ شب بارات الحمدللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ رات ہے جس دن ہمارے پورے سال کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگلے سال کا جو رزق ہے، جس میں موت ہونے والی ہے یا جو ہماری تقدیر ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتا ہے۔ یہ بہت اہم رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ آپ روزہ اس دن بھی رکھتے ہو؟ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے اور یہ رات ہے کہ جس دن ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگلے سال کا جو معاملہ ہے، جو رزق کی ہے یا پھر تقدیر ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ سال بھر میں اس کے ساتھ یہ معاملے ہونے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے سے رہوں، اور یہ بھی ہوتا ہے، تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ بھائی اگلے سال یہ جیے گا یا نہیں جی۔ جن لوگوں کی موت ہونے والی ہوتی ہے، موت کے فرشتوں کے ہاتھ ان لوگوں کی لسٹ دی جاتی ہے جو اگلے سال انتقال کرنے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی رجب کا وہ چاند دیکھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ و بلغنا الی شہر رمضان، کہ اللہ اس رجب میں اور اس شعبان میں ہمارے لیے برکتیں رکھ اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اگر یہ بات کوئی اگر تو سمجھ لے کہ رمضان تک پہنچنے کی بات کیوں کہی گئی، کہ جو رمضان میں پہنچ ہی گیا اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج مدعا وہ نہیں ہے رمضان کا، آج مدعا جو ہے شب بارات کا ہے، کہ شب بارات کی رات وہ رات ہے جسے مغفرت کی رات بھی کہا ہے، کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے جلوے کے حساب سے آسمان بری پہ آتا ہے، سب سے نچلے آسمان پہ آتا ہے، اور خود بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور دعاؤں اللہ خود اپنے فرشتوں سے کہلواتا ہے کہ اعلان کرو کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، کوئی مجھ سے اپنی بیماری کی شفا مانگے، کوئی تندرستی دور کرنے کی دعا مانگے، کوئی عذاب کو دور کرنے کی دعا مانگے، ہے مجھ سے دعا مانگنے والا تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو یہ بہت عظیم اور بابرکت رات ہے، یہ ہمارے لیے مغفرت کی رات ہے کہ ایک رات جاگ لے اور اپنی مغفرت کروا لے۔ ہاں، مگر ان میں چند لوگ ایسے ہیں جو حدیثوں میں آتا ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں ان کو ابھی آگاہ کر لوں کہ اگر وہ ان عادتوں میں مبتلا ہے تو یہ عادتوں سے دور ہو جائے تاکہ ان کے بھی مغفرت ہو۔ ایسے کون ہیں جن کی یہ دعائیں آج اس رات قبول نہیں ہوتی؟ اس میں سب سے پہلا جو آتا ہے منافق کا آتا ہے۔ منافق وہ ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا بولتا ہے اور ایمان والوں کے خلاف کام کرتا ہے، اسلام کے خلاف کام کرتا ہے۔ پھر آتا ہے جادوگر، جو جادو سے لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے یا تکلیفیں دیتا ہے۔ دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں، اس پہ توجہ دے۔ جو ان عادتوں میں مبتلا ہے ابھی سے توبہ کر لے، اور توبہ میں نے پہلے بھی کہا، کئی بار کہا کہ دو تماچے ادھر دو تماچے ادھر مارنا توبہ توبہ کہنا نہیں ہے۔ توبہ اس گناہ سے دور ہونے کا نام ہے جو اس گناہ میں آپ مبتلا ہو۔ تو تیسرا ہے ماں باپ کا نافرمان۔ چوتھا ہے کینہ رکھنے والا، مطلب حسد رکھنے والا۔ اللہ اگر کسی کو کسی چیز سے نوازتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ارے وہ اس کی تقدیر ہے، اس کا نصیب ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے اور یہ اس کو برا مان رہا ہے یا اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب کینہ رکھنے والا۔ پھر ہے شرابی۔ یہ شرابی لفظ جو ہے نا، یہ بہت پرانا لفظ ہے۔ اس زمانے میں شراب عام تھی، آج شراب اتنی عام نہیں ہے جتنا ڈرگس عام ہے۔ شراب سے مراد ہے نشے والا، چاہے وہ کچھ بھی نشہ کرتا ہو، فوریکس پیتا ہو، چرس لیتا ہو، گانجا لیتا ہو، افیم لیتا ہو، شراب لیتا ہو، واللہ عالم جو بھی لیتا ہو، جو بھی چیز کا نشے کا اگر کوئی عادی ہے، نشے سے دور نہیں ہوتا، اس کی بھی مغفرت آج رات نہیں ہوتی۔ اور پھر ہے زانی، زنا کرنے والا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ یہ دو باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ دونوں پہ لاگو ہوتی ہے، مرد اور عورت پہ، کہ اگر کوئی زانی ہے اور زنا سے دور نہیں ہوتا تو اس کی بھی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ تیسرا رشتہ داری میں پھوٹ ڈالنے والا یا رشتوں کو منقطع کرنے والا۔ اللہ معاف کرے، میں کسی کے سامنے یہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا یا کسی کے لیے نقطہ نہیں کر رہا،
مگر یہ چیز میں کام والے یا کام والیوں میں زیادہ دیکھتا ہوں. جو 4 گھر میں کام کرنے والیاں اور جو 4 گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل خراب کرتے ہیں. میں ان کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ چیزوں سے بچے. یہ حدیثوں میں آیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جو رشتہ خراب کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، چاہے وہ پھر کام والی ہو یا عام آدمی ہو. کسی میں شوق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چگلی کرے. تو یہاں پہ مراد جو ہے وہ چگل خور ہے. پھر ہے تکبر کرنے والا، جو بہت تکبر کرتا ہے. چاہے اپنے تکبر کا دوسرا نام گھمنڈ ہے، چاہے وہ طاقت پہ کرتا ہو، دولت پہ کرتا ہو، خوبصورتی پہ کرتا ہو، جوانی پہ کرتا ہو، اپنے نسب حسب پہ کرتا ہو. کسی بھی طریقے سے اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا. پھر وہ ہے قاتل، اغلا، جو لوگوں کا قتل کرتا ہے، چاہے پیسے کے لیے کرے، چاہے شوق سے کرے، چاہے اپنے فطور میں ہو اس کے. اور آخر میں جو ہے وہ نجمی بولتے ہیں یا نجومی بولتے ہیں، جو تارے ستارے دیکھتے ہیں، ہاتھ وغیرہ کی لائن دیکھتے ہیں، آگے کا فیوچر بتاتے ہیں. انگلش میں اس کو ہاروسکوپ بولتے ہیں. یہ چند لوگ جو ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ اگر یہ توبہ کرے. تو یہ ابھی 7 دن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ توبہ کر لیں، اس چیزوں سے دور ہو جائے اور اللہ سے گر گرا کے اپنی مغفرت مانگے. کہ اگر یہ مہینے میں کسی نے مغفرت نہیں مانگا تو مشکل ہے کہ اس کے آگے مغفرت ہو. کیونکہ یہ 3 مہینے میں نے آپ سے کہا، پچھلا مہینہ جو گیا اللہ کا مہینہ گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اگلا مہینہ امتیوں کا ہے. تو پچھلا مہینہ جو تو بیج بونے کا تھا، یہ پانی ڈالنا ہے، اور اگلا مہینہ کھیتی کاٹنا ہے. اگر اپنے بیج ہی نہیں بویا، پانی ہی نہیں ڈالا تو آپ کو کوئی کھیتی میں کچھ ملنا نہیں ہے. اور مغفرت کی اور توبہ کی اگر آپ کو میں مثال دوں تو ہمارے درمیان میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے آج بھی، ان کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. ہر کسی نے ان کا نام سنا ہوگا. یہ کوسی کوٹ میں ان کے مزار ہے. یہ بھی ایسے تھے کہ جوانی میں جو تھے یہ باؤنسر تھے. باؤنسر اسے کہتے ہیں جو بادشاہ کے پاس ہوتے ہیں اور کسی کو اٹھوانا ہو، کسی کو مروانا ہو، کسی کا نقصان کروانا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، یہ بادشاہ کے ہاتھ میں تھے. اور یہ طاقتور تھے کہ یہ باؤنسر تھے، جو حکم ہوتا تھا بنا سوچے سمجھے یہ کیا کرتے تھے. اور ان کی بہت عادت تھی شراب پینے کی. یہ بہت شرابی تھے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی جوانی کی بات کر رہا ہوں، توبہ کرنے کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر توبہ کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا میں وہ بھی بتاؤں آپ کو. یہ بہت شرابی تھے، حتیٰ کہ دن بھر وہ اپنے جو کام تھے اس میں رہتے، رات میں شراب میں دھت رہتے. اللہ نے ان کو ایک خوبصورت ننھی سی بچی نوازا جو ان کو بہت پیار کرتی تھی، یعنی ان سے بہت پیار کرتے. گھر میں جاتے اس سے کھیلتے، اس سے گود میں لیتے، پیار کرتے، اور ساتھ میں شراب پینے کی کوشش کرتے. تو بچے شراب کی گلاس پہ ہاتھ مار کے گرا دیا کرتے. اگر یہی بیوی کرتی تو بیوی کو مارتے تھے، مگر اگر بچی گرا دیتی تو اس کو کچھ نہیں کرتے کیونکہ اس سے بہت پیار کرتے تھے. مگر اللہ نے اس بچی کو 2 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا. وہ بچی کا انتقال ہوا 2 سال کی عمر میں. وہ اتنے صدمے میں چلے گئے، ان کو ایسا لگا کہ ان کی دنیا لوٹ گئی. انہوں نے بہت رویا اور اس شراب میں اور مبتلا ہوئے. اس کے صدمے میں وہ اور زیادہ شراب پینے لگے، حتیٰ کہ دن رات شراب پینے لگے. کتابوں میں آتا ہے یہ شب بارات کی ہی رات تھی. وہ شراب پیے ہوئے دھت سوئے ہوئے تھے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑا اژدھا ان کو کھانے کے پیچھے لگ گیا. وہ بھاگ رہے، بے تحاشا بھاگ رہے، مگر اژدھا ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. ان کو نگلنے کے کگار پہ تھا. بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف بوڑھا بہت خوبصورت لاٹھی لیے ہوئے سامنے آیا. تو اس بوڑھے کو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کچھ ترتیب ہو تو بتا، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، یہ مجھے کھانے پہ تلا ہوا ہے، میں بچنا چاہتا ہوں. اس بوڑھے ضعیف نے کہا میرے میں اتنی طاقت نہیں، تو آگے جا، ہو سکتا ہے تجھے کوئی اور سہارا ملے. پھر وہاں سے بھاگے. اژدھا ان کا پیچھا کرتے رہا. بھاگتے بھاگتے انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا خوبصورت محل ہے. تو تعجب کیا کہ اس جگہ میں یہ محل کیسے آیا. وہ سوچے نہیں سمجھے نہیں، چلو بھاگو اپنی پناہ لے لوں. وہ محل میں جب گھسے تو انہوں نے دیکھا ان کی بچی ایک خوبصورت پانلے پہ جھول رہی ہے، اور کئی بچے ایسے وہاں پہ ہیں جو معصوم بچے وہاں کھیل رہے ہیں. تو تعجب میں رہے کہ اس جگہ پہ بچے، ننھے بچے، اتنا بڑا محل، یہ کیا معاملہ ہے. وہ دیکھتے رہے تو ان کو اپنی بچی نظر آئی. وہ بچی کی طرف دوڑتے ہوئے گیا، اسے اپنے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا. بیٹے تم یہاں کیسے؟ بولے ابو جان تم یہاں کیا کر رہے، یہ سوچو. ارے بیٹے بولا ایسا ایسا معاملہ، اسے بچا دیا کہ وہ بھاگتے بھاگتے میں پہنچتا. بولے جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ بولے وہ جو اژدھا ہے وہ آپ کی گناہیں ہیں،
جو آپ کو نگلنے پہ تلی ہوئی ہے، اور جو بوڑھا آپ کو بیچ راستے میں ملا تھا وہ آپ کے نیک اعمال، آپ کا ایمان ہے۔ آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کریں؟ میں نے حیاتی میں بھی کوشش کی، آپ کے ہاتھ سے گلاس گرا دی، آپ کو روکنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے اتنی فرصت نہیں دیا کہ میں سمجھدار بنوں اور آپ کو سمجھا کے روکوں۔ ابھی تو سنبھل جاؤ، ابھی تو وہ شراب چھوڑ دو۔ اتنا سننا تھا، بے تاشا گھبر کے آنکھ کھول لی اور آپ نے دیکھا کہ آپ بستر پہ ہو، تبھی اٹھا اور انہوں نے توبہ کی۔ وہ دو تماچے والی توبہ نہیں تھی، یا توبہ توبہ کرنے والی توبہ نہیں تھی، انہوں نے شراب چھوڑ دی اور اللہ کا گھر پکڑ لیا۔ لوگ فرماتے ہیں اس رات کے بعد کسی کو اگر مالک بن دینار سے ملنا ہوتا تو مسجد چلا جاتا، وہ وہیں پہ ملتے، دن رات مسجد میں رہتے۔ وہی نہیں، انہوں نے اپنا شعبہ جو بنایا، استغفار کرنے کے بعد میں نہایا دھویا اور قرآن کا نقصان لکھنے لگے، قرآن لکھنے لگے۔ اس ٹائم پرنٹنگ پریس نہیں ہوا کرتا تھا، انہوں نے قرآن لکھنا شروع کیا۔ 4 مہینے میں ایک قرآن لکھا کرتے تھے۔ 4 مہینے میں جب وہ قرآن پورا ہوتا وہ مارکیٹ میں بیچتے، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، وہ بیچتے، اس سے جو سرمایہ آیا تھا وہ لے جا کے کرانہ میں دے دیتے، کرانے والے کو دیتا، فرماتے اس سے جو بنے گا مجھے دیا کر۔ وہ 4 مہینے میں ایک بار خریدی کیا کرتے تھے اور وہی کھایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک بار ایسا بھی معاملہ ہوا کہ ان کے گھر ایک چور آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، چور نے پورا کھنگال لیا، ان کے گھر میں کچھ نہیں ملا۔ تو مالک بن دینار چپ چاپ بیٹھے، دیے کا زمانہ تھا، جب اسے کچھ نہیں ملا وہ مایوس ہوا، تو مالک بن دینار نے اسے اپنے مسئلے سے آواز دیا، کیا ہو آپ کو کچھ نہیں ملا؟ بولے نہیں۔ بولے تجھے کچھ ملے گا نہیں۔ بولے ادھر آ، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کون تھے اور اس سے توبہ کروائی، اور فجر میں اس کو ساتھ میں لے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا ہے مالک تیرے گھر تو کوئی مہمان نہیں آتا، تیرا تو یہ پھٹیچر حال ہے، تیرے خود کے لالے گرے ہوئے، آج تیرے ساتھ مہمان کیسا؟ بولے یہ مہمان نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا ہے، یہ مجھ سے چورانے آیا تھا، میں نے اس سے چورا لیا۔ بولے تو نے چورا لیا؟ بولے ہاں۔ بولے یہ میرے گھر میں چوری کرنے آیا تھا، میں نے اس سے چوری چورا لی، اس نے بھی توبہ کر لی ہے، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہی وہ مالک بن دینار ہے جو آج ولی بنے ہوئے ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ وہاں سے وہ نکلے، اور اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ پانی پہ چلا کرتے تھے۔ وہ ایک تختی پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی مزار میں کہتے کوزی کوٹ میں ہے، یہ مدراس میں ہے۔ یہ پتھر کے تختی پہ انڈیا میں آئے، اس پتھر کے تختی کو ہم نے دیکھے، میں خود گیا تھا وہاں پہ۔ اس تختی پہ غالباً 10 یا 12 لوگ آئے، یہ غالباً تابعی ہے، صحابہ تابعین تابع تابعین، تو یہ تابعی ہے، یہ وہاں سے یہاں ہے، اور اسلام کی عزت کی انہوں نے مدراس میں انہوں نے مسجد بھی باندھی، وہاں پہ دین کا کام کیا۔ آج ان کے وہاں پہ مزار ہے، اور وہ تختی بھی ہے پتھر کی جس پہ پانی پہ بیٹھ کے آئے تھے۔ وہ تختی غالباً مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ غالباً 10 بائی 15 فٹ کی تختی ہے، پورا کے پورا ایک پتھر ہے، پورا کے پورا ایک پتھر ہے، اس پہ پانی پہ بیٹھ کے یہ آئے تھے یہاں پہ۔ وہ تختی بھی وہاں پہ بھی ہے، جہاں انہوں نے وضو کیا تھا وہاں پہ ایک کنواں ہے یا پھر ہاؤس جیسا بنا ہوا ہے جو سمندر سے دوری پہ ہے، سمندر کا پانی اب منہ میں دارو کھا رہا ہے، وہی وہ ہاؤس کا پانی ہم نے پیے، اس سے وضو کیے، میٹھا ہے۔ ان کے یہاں پہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں اور میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ایک پیڑ کی پوری مسجد بنی ہوئی، ایک ہی پیڑ کی پوری مسجد میں، وہ پیڑ میں اتنا برکت ہوئی کہ ایک جھاڑ کی پوری مسجد بنی ہوئی۔ تو یہ اللہ کے ولی بنے، صرف اپنی توبہ نہیں کروائی ہے، چوروں کو بھی توبہ نہیں کروائی، ہندوستان میں آگے انہوں نے دین کا بھی کام کیا۔ تو یہ توبہ ہے، میں جس توبہ کی بات کرتا ہوں وہ یہ توبہ ہے کہ اللہ سے ایسی توبہ کریں کہ اپنے ہر برائی سے دور ہو جائے، اللہ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کی ولایت لینے کی کوشش کرے۔ یہ رات کوئی بادشاہ دینے والا نہیں ہے۔ بادشاہ سے ایک میں نے واقعہ سنا کہ ایک بھکاری جا رہا تھا، راستے میں بادشاہ کی سواری جا رہی تھی، تو بادشاہ کو دیکھ کے بادشاہ رک گیا، سوچا میں اس کو کچھ دے دوں، تو بھکاری نے 1 دینار مانگا، تو بادشاہ جو ہے ہنس پڑا، بولا دیکھ کس سے مانگ رہے ہیں، تو دیکھ تو کس سے مانگ رہا ہے، بولے 1 دینار مانگ رہا ہے تو زیادہ مانگ۔ تو بھکاری مسکرایا، بولا ٹھیک ہے، اب بادشاہ مجھے بادشاہ دے۔ تو بادشاہ تلملا گیا، غصے میں آیا، بولے تیری اوقات دیکھ تو کیا مانگ رہے ہیں۔ تو بھکاری جو ہے وہ ہنسنے لگا، بولے مجھے پتا ہے میری اوقات کیا ہے، میں نے میرے اوقات سے ہی 1 دینار مانگا تھا، مجھے آپ کی بھی اوقات جہاں معلوم ہے۔ بولے آپ بادشاہ سے زیادہ خوش ہوئی، میں میرا اللہ سے مانگتا ہوں جو مجھے دے دیتے ہیں، میری اوقات 1 کی تھی، میں نے اس سے آپ سے 1 ہی مانگا۔ مگر یہ جو رات ہے یہ کوئی بادشاہ سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کی رات ہے، وہ زمین بری پہ آنے، آسمان بری پہ آنے والا ہے۔ اپنے اوقات کے باہر مانگو، میں کہتا ہوں اس سے اپنے اوقات کے باہر مانگو، اور مانگو تو پھر یہ مانگو کہ اللہ اس کی ہم کو توفیق دے کہ ہم اس نوازش کو سنبھالیں، کیونکہ وہ نوازنے والا ہے۔
اگر نوازش ہوتی ہے تو اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اگر اس نے توبہ قبول کر لی تو وہ توبہ کے بعد میں جو سیدھے رہنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آنے والی رات جو ہے جمعرات کی رات ہے، جمعہ کا دن ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، اللہ سے گر گرا کے مانگنے کی رات ہے. اور ابھی روزہ رکھنا شروع کر دو. میں آپ کو